باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید فرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا میں جو کچھ ہوا میں مختصر اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے اور وہاں پہ خیمہ زن ہوئے، آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر 3 دن سے پانی بند ہو چکا تھا، یہاں تک کہ 9 محرم کا سورج غروب ہو چکا تھا اور 10ویں محرم کا چاند یعنی عاشورہ کی رات ہو چکی تھی اور چاند تھرتھرا رہا تھا اور اس کی شعاعیں اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھی اور اس کی کرنوں سے روشنی کے بجائے حسرت و یاس کے دھارے پھوٹ رہے تھے۔ میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ اپنے خاموش زبان سے آہ و بکا کر رہا تھا۔ زمین کربلا بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہی تھی کہ حضرت پیغمبر کا خون میرے دامن پہ نہ گرے اور ناموس رسالت کے مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، اس خیمے سے تلاوت قرآن پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھی اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا، جس میں عطرت پیغمبر چھپی ہوئی تھی اور جس میں دین و ایمان کا پیکر آرام کر رہا تھا، اس خیمے کا ایک ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا۔ چاند ڈوب گیا اور کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو فاطمہ کا لخت جگر اٹھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور رات کے اندھیرے میں بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہو گیا اور عرض کی کہ اے خالق کائنات، یہ میری زندگی اور تیری بندگی کی آخری رات ہے۔ صبح جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، مگر یہ میری التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، مسکراتا ہوا خون کو دھوؤں اور تیرے نعرے لگاتے ہوئے اپنے گلا کو کٹوا دوں۔ اے الہ العالمین، مجھے صبر و سکون کی توفیق عطا فرما کہ اس حق و باطل کے خونی مارکے میں حوصلہ نہ ہاروں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت تیرے راستے میں حائل ہو جائے۔ اے حکم الحاکمین، جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے کے آ گیا ہوں، اب تو اس قربانی کو قبول کر لینا۔ رات آدھی ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امام مظلوم نے یعنی امام حسین نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر کو فرمایا کہ بیٹا جاؤ اور میدان کربلا کا نقشہ دیکھ آؤ۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے بیچ میں دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہیں۔ علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے، پوچھا کہ اے بی بی، آپ کون ہیں اور زمین کربلا کی مٹی کیوں صاف کر رہی، کیوں جھاڑ رہی ہے؟ خاتون خاموش رہی۔ علی اکبر واپس آئے تو امام علی مقام نے پوچھا کہ بیٹا علی، میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی؟ عرض کی ہاں حضور، میدان کے بیچ میں ایک برقع پوش خاتون تھی جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی تھی، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، آپ کیوں رونے لگے؟ تو امام نے فرمایا کہ بیٹا، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہیں
کہ کہیں میرے حسین کے بیٹے کے جسم میں کوئی کنکر نہ چبھ جائے۔ اس مقتل میں لیٹے گا صبح لخت جگر میرا، اس مقتل میں لیٹے گا صبح لخت جگر میرا، یہاں تڑپے گا بے گور و کفن نور نظر میرا۔ بہرحال میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر کی صدائے توحید بلند ہوئی اور آپ کے جانثار جماعت نے امام حسین کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص و عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کا منہ دیکھیں، آپ کی بیویاں بیوہ ہوں، آپ کے بچے یتیم ہوں، مگر اس آخری وقت بھی جس وقت کے لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے۔ تمام لوگوں نے متفقہ طور پر جواب دیا کہ یا حسین ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی آپ کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک انسان کے لیے خوف و ہراس، بھوک اور پیاس اور بال بچوں کی محبت اور اپنی جان کا خطرہ اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن پاک نے بھی انہی چیزوں کو راہ حق و صداقت کے لیے آزمائش قرار دیا ہے، مگر اس مکمل انسان نہیں بلکہ انسانیت کے پیکر مظلوم کربلا کے سامنے یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے موجود تھیں، لیکن اگر وہ بھی راہ حق سے روگردانی کرتے یا کسی مصلحت وقت کے تعویل پر عمل کرتے اور ایک فاسق و فاجر ایک شریعت کے باغی کی اطاعت کرتے اور ایک شخص حکمراں کے آگے سر جھکا لیتے تو وہ ان تمام مصیبتوں سے نجات پا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر نہیں، ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت ایک غیر اسلامی حکومت تھی اور یزید خود اسلامی سرحدوں کو توڑتا تھا، اور فاطمہ کے لال کے لیے ایک غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لینا اور ایک اسلام کے باغی کے آگے سر جھکا دینا خاندان نبوت کی توہین تھی، شیر خدا کی توہین تھی اور فاطمہ کے دودھ کی توہین تھی۔ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا یہ ہونا ہی تھا اور ضرور ہونا تھا، اس لیے کہ اس کی اطلاع زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو چکی تھی، اور یہی نوشتہ تقدیر تھا جو نواسہ رسول کے لیے روز ازل سے لکھا جا چکا تھا۔ ورنہ جس خدا نے حضرت ذبی علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ چلنے دی، اور جس خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کو گلزار بنا دیا، جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جس خدا نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھیجے، اور جس خدا نے حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑنے پر آپ کے قدموں سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، میدان کربلا میں بھی وہی خدا تھا، اور آج اس میدان میں پیاس سے ہانپنے والے بوڑھے، تڑپنے والے جوان اور بلکنے والے بچے اسی خلیل اللہ کی نسل پاک تھی، اور شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والا مظلوم علی اصغر اسی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھا، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین بھی ملت ابراہیمی کا امام تھا۔ یہ بھی اگر چاہتا، یعنی اگر امام حسین بھی چاہتے تو آسمان سے فرشتوں کی فوج آ سکتی تھی، تسنیم و کوثر کی نہریں زمین کربلا پر پانی کی بہہ سکتی تھی، پنالے بہہ سکتے تھے، خاک کربلا کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے پھوٹ سکتے تھے، اور لشکر یزید کو نیزے کی ایک جنبش سے فنا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ جھوٹا نہ ہو جائے اور نوشتہ تقدیر غلط نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں ظافر جن نے عرض کی کہ آقا اگر حکم ہو تو لشکر یزید کو ایک دم میں تباہ کر دو، یعنی ایک جنات نے آ کر کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو لشکر یزید کو ایک آن میں تباہ و برباد کر دوں،
تو امام حسین نے جواب دیا کہ اے جعفر، تمہاری اس ہمدردی اور غم گساری کا شکریہ، مگر میں تمہارے ہاتھوں سے اپنے نانا کی امت کو نہیں مروا سکتا۔ شیر خدا کا شعر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آواز آئی حسین بچ جائیں، تقدیر ہوں۔ حسین نے کہا کہ آ جائیں، میں شبیر ہوں۔ پھر آواز آئی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا کہ مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر آواز آئی حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے کہا کہ میرا باپ مرتضیٰ ہے۔ پھر عقل بولی حسین یزید کی بیعت کرنے سے شان و شوکت ملے گی، تخت و تاج ملے گا اور دنیا کے خزانے ملیں گے، آرام بھی ہاتھ آئے گا اور راحت بھی ملے گی، دولت بھی، مدینے کی حکومت بھی ملے گی۔ مگر عشق نے پکارا کہ حسین یہ سب تو ٹھیک ہے، پر تو نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا تو کوثر بھی ملے گا اور تمہیں جنت بھی ملے گی۔ عقل نے پھر کہا حسین دیکھنا کہیں گھر کا نظام نہ بگڑے۔ عشق نے پھر آواز دی حسین کہیں محمد کا اسلام نہ بگڑے۔ عقل پھر بولی حسین اکبر کے لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بی بی زینب کے خیمے جلائے جائیں گے اور تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھایا جائے گا، اب بھی وقت ہے بچ جا۔ عشق پھر پکارا حسین یہ سب کچھ ہوگا، مگر تو راکب دوش مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، لخت جگر زہرا ہے اور تو نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، اس لیے حسین چڑھ جا، کٹ کے سر تیرے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ ٹوٹ قبول۔ لشکر یزید سے آواز آئی کہ حسین کیوں دیر کر رہے ہو؟ کیا یزید کے بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمرو سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کوڑے لگائے اور تنہا لشکر عیدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے باطل پرستوں اور دین کے دشمنوں سنو اور غور سے سنو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے جس کے خون کے پیاسے ہو اور اس کی شان کیا ہے؟ میرے حسب نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کے فرشتوں کو شرم تھی، میرا خاندان نبوت ہے، میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے، آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی، میں امام الانبیاء کے کاندھے پر سوار ہونے والا حسین ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں، میرا کوئی قصور ہو تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو، اور میں خود یہاں نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ دنیا کے لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پانے کی لالچ میں عطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سنوار لو، میرا خدا تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ہاں، تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو وہ یہ کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اور ایک فاسق و فاجر کے آگے سر نہیں جھکاتا، تو سن لو، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر علی اصغر کو ہنس کر نثار کر دوں گا اور خود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا، مگر فاطمہ کے لال سے یہ امید نہ رکھو کہ وہ بھوک اور پیاس، خوف و ہراس اور قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کرے گا۔ میرے آقا حسین پر اعتراض کرنے والوں، جانتے ہو میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے اور کن کے سامنے کھڑا ہے اور کس لیے کھڑا ہے؟ اگر جانتے ہو تو سمجھو، اگر نہیں جانتے تو سنو اور غور سے سنو، ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو۔ یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، یہ راحت جان مرتضیٰ ہے اور لخت جگر حضرت زہرا ہے، یہ محبوب خدا کا پیارا حسین ہے، یہ علی کے دل کا سہارا حسین ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے۔
یہ مصر و شام کے شاہی محلوں میں نہیں اور روم ایران کے سنہری تخت پر نہیں، بلکہ عراق کے بیابان میں کھڑا ہے، کوفہ کے ریگستان میں کھڑا ہے، کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو اذان میں اس کے نانا کا نام لیتے ہیں، اور جو اپنی نمازیں قبول کروانے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے والے ہیں۔ اور یہ عراق میں کھڑا ہے جو اس کے باپ کا دارالخلافت تھا، اور اس کوفہ میں کھڑا ہے جس کی جامع مسجد کا امام اس کا باپ تھا، اور ان کے سامنے کھڑا ہے جہاں نمرود نے حضرت خلیل اللہ کے لیے آگ جلانے کے لیے بنوایا تھا، اور جہاں ہاروت ماروت کو ایک اندھیرے کنویں میں لٹکایا گیا تھا، اور جہاں سے طوفان نوح کے دریا ابلے تھے۔ اور یہ آج حسین اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے حق کے پرچم لہرانے کے لیے کھڑا ہے، اور نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا تو یزیدیوں کے لشکر میں ایک سناٹا طاری ہو گیا، خاموشی چھا گئی چاروں طرف، اور اس وقت سب کے دلوں میں تو نہیں مگر حضرت حر کے دل بدل چکے تھے۔ وہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا امام قصوروار میں ہوں، اور میں نے آپ کو گھیر کر یہاں لایا، گنہگار میں ہوں کہ آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور آل رسول پر پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حضرت حر کو اپنے گلے لگایا، فرمایا کہ توبہ، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ پھر حضرت حر نے یزید کی فوجیوں کی طرف منہ کیا، پھر عمر و سعد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لعنت ہو تجھ پر کہ تو نے دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر رہا ہے، اور یزید سے انعام پانے کے خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نام اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ باز آ جا، اب بھی وقت ہے، اٹھ دوڑ اور حضرت امام حسین کے قدم پکڑ لے، اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آ جا۔ آئے یزید کے باطل پرستی کا ساتھ دینے والے بے دینیوں، جس فاطمہ کے لال کو تم نے سینکڑوں قاصد اور خط بھیج کر اس لیے بلایا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، لیکن جب وہ آ گیا ہے تو اس کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہو، یہ تمہاری بدعہدی ہے، بے وفائی ہے اور حد شکنی ہے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھاؤ اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کی حمایت کرو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت حر نے جنگ میں جانے کی اجازت طلب فرمائی۔ ضد کرنے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر کو جنگ کی اجازت دے دی، اور سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ حضرت حر ہی تھے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مقتدیوں، غور کرو اور مسجدوں میں اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں سوچو، کسی امام کا مقتدی بن کر پھر اس کا حق ادا کرنے کا یہ طریقہ حضرت حر سے سیکھو کہ جس نے حضرت امام حسین کے پیچھے ایک نماز پڑھی اور اپنے امام کے قدموں میں جان دے کر اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ کسی امام کے پیچھے 10 سال بھی اگر نماز پڑھے، 10 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کی عزت و آبرو کی خاطر جان دینے تو دور ہے، ہم اس کا ساتھ تک نہیں دیتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج مغرب بعد انشاءاللہ مولانا عبدالصمد کی تقریر ہوگی، آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیں۔